با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں گردر سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناپسارا پیر کامل کاملہ را رہنما واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالکی ہر روز سلام آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس طیب طاہر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ احباب کی اور فقیر حقیر کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں خالق کائنات آپ کو ایک ایک قدم پہ برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، یہ پروگرام جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور بزم جشن غوث الورا میں آنے والوں آپ کو مبارک ہو۔ ہم اس پاک طیب طاہر محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کے اندر اللہ کے ملائکہ بھی تشریف فرما ہے اور مدینے کے تاجدار کی بھی نگاہ رحمت ہو رہی ہے۔ بآواز بلند بولے ایک بار سبحان اللہ۔ انشاءاللہ لطف آ جائے گا، بے شک بندے کم ہوں لیکن اگر وہ بولنے والے ہوں تو محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور آپ جیسے احباب تشریف فرما ہوں تو محفل میں چار چاند لگنے چاہیے۔ آواز بلند بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، ایک ولی کی بارگاہ میں ہم نے نوکری دینی ہے، ایک ولی کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے۔ ایک درویش مرد کلندر صوفی و صفا غوث الاغواث قطب الاقطاب ولیوں کی صف کا امام، وہ امام جن کی ولادت کی مبارک دینے خود رسول تشریف لائے۔ سبحان اللہ یہاں پہ بنتی ہے۔ غوث اعظم والی بغداد کا یہ وہ شہنشاہ ہے۔ ارے ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، مدینے کے تاجدار، مکے کے در یتیم، عرش کے راہی، فرش کے ماہی، کائنات کو بسانے والے، کائنات کو سجانے والے، لا مقام پہ امت کو یاد فرمانے والے، مقام پہ آئیں تو امت کو یاد رکھیں، لا مقام پہ جائیں تو امت کو یاد رکھیں۔ وہ نبی ابھی جناب حضرت غوث اعظم سرکار کی ولادت نہیں ہوئی کہ غوث پاک کے والد گرامی کی جناب خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے صالح تجھے مبارک ہو، جو آنے والا ہے وہ بڑا عظیم ہے، جو آنے والا ہے وہ بڑا شریف ہے، آنے والا جو ہے یہ بڑا کمال والا ہے، آنے والا جو ہے بڑی عزت والا ہے، آنے والا جو ہے بڑے مقام والا ہے، آنے والا جو ہے
بڑی شان والا ہے۔ اے صالح مبارک ہو، ایک وقت ایسا آئے گا پوری کائنات کے اندر تیرے اس پتر کی، اس لال کی، اس شہزادے کی عزت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اس کا نام فلاں رکھنا، اور اس کے آنے سے پہلے محمد تجھے میلاد، اس کے میلاد کی مبارک لے رہا ہے۔ ابھی حضرت غوث اعظم تشریف نہیں لائے، ابھی میلاد غوث اعظم نہیں ہوا، ابھی غوث اعظم کائنات میں آئے نہیں ہیں۔ آپ کی آمد کی مبارک امام الانبیاء پہلے دے کر بتا رہے ہیں، وہ نبیوں کا سلطان ہے جو ولیوں کے سلطان کی آمد کی مبارک دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے جسے غوث اعظم سرکار والی بغداد شریف کہا جاتا ہے۔ کون ہے غوث اعظم؟ آئیے محترم حضرات، وہ غوث اعظم سرکار جن کا ذکر کیا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، جن کا نام لیا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، ارے جن کا لنگر کھایا جائے تو جسم کو سکون ملتا ہے۔ کائنات میں جتنے ولی ہیں سب کا عرس سال میں ایک بار لگتا ہے۔ غوث اعظم سرکار وہ ولی ہیں جن کا ہر مہینے میں عرس لگوایا جا رہا ہے۔ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 12 عرس اگر کوئی کسی ولی کے لگ رہے ہیں تو اسے غوث اعظم سرکار والی بغداد شریف کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آخر اتنی عزت، اتنی شان، اتنا مقام، اتنی رفت، اتنی بلندی کہ جناب قبروں پر دیے جلائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے، کوئی شرق سے، کوئی غرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، سارے بندے ولی کی بارگاہ میں اپنی حاضری دے رہے ہیں، اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں۔ ارے قبریں تو یہاں بھی بڑی بڑی ہیں، لیکن بابا میاں رحمت صاحب کی قبر پہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ قبریں تو اور بھی بڑی بڑی ہیں، حضور سید امیر شاہ شیرازی کی قبر پہ لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں۔ قبریں تو اور بھی بڑی بڑی ہیں، سید قطب پاک کی قبر پر لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں۔ سید فضل حسین شاہ صاحب کی قبر پہ لوگ عقیدت سے جاتے ہیں۔ سخی سلطان باہو کی قبر پہ لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں۔ سخی سلطان عبدالحکیم کی قبر پہ لوگ بڑی محبت سے جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو انہوں نے اپنی ظاہری حیاتی میں کیا جس کا اجر انہیں آج بھی دیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن بھی عطا فرمایا جائے گا؟ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ نیکی کون سی ہے؟ کون سا انہوں نے وہ عمل کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے تو صوفی، ولی، اللہ والا، نیک لوگ، نیک سیرت، نیک کردار کے جو لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے، یہ جو شائخ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ تارک الدنیا ہوتے ہیں، یہ دنیا کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں یہ وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہاں پہ نہیں بیٹھا کرتے، ہجوم میں نہیں بیٹھا کرتے، یہ بازاروں میں نہیں بیٹھا کرتے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے، بلکہ جہاں پر جنگل ہو، بیابان ہو، کوئی دور دور تک آبادی نہ ہو، یہ لوگ وہاں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کی جب تار اپنے رب سے جڑ جاتی ہے تو بازار میں تو ہو سکتا ہے تار ٹوٹ جائے، لیکن جنگل میں چونکہ تنہائی کا عالم ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر جب اپنے رب سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر سارا دن اور ساری رات تو ختم ہو سکتی ہے، ان کی گفتگو اپنے رب سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو آخر ایک دن وہ منزل آتی ہے کہ یہ اپنے اس مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، ذہن نہیں مانتا،
پانی چل رہا ہو، دریا چل رہا ہو، دریا کے اوپر مصلی بچھا کر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یہ کام آسان ہے؟ یہ آپ سے اور مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کسی اس بندے سے ہی ہوگا جس نے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا ہے، اتنا منا لیا ہے کہ اب اس بندے کی جو رضا ہے وہ خدا کی رضا بن گئی ہے۔ اب بندے کی رضا خدا کی رضا بن گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ دریا کے کنارے پر، دریا کے اوپر پانی چل رہا ہے اور پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مصلی بچھا کر اس کے اوپر اللہ اللہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میں اس بندے کی بات کرنے لگا ہوں، میں اس غوث اعظم سرکار کی بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے، مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا میں نے بڑا سنا ہے آپ کا نام کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑی آپ کی کرامتیں ہیں، اور آج میں آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم سرکار فرمانے لگے بھی کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں آپ کو ایک قبرستان میں لیے چلتا ہوں، وہاں پر ایک قبر ہے، اگر وہ قبر والا اٹھ کر باہر نکل آئے اور مجھے وہ نظر آ جائے تو پھر میں آپ کے رسول کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے فرمان والے حضور کے غلاموں، شمع رسالت پروانوں والے تے میرے نجف والا امام الانبیاء شب اسرار طلبہ کائنات والی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جناب والا پیارا کیا نواسا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کہ دل نورانی غوث اعظم سرکار وادی بغداد شریف، آپ نے فرمایا چل بیریا جس قدم پہ لے کے جانا چاہنا چل، آؤ میرے نبی نال پیارے کرنے والے آؤ، حضور کی محبت کا جام بھرنے والے آؤ، غوث اعظم سرکار چل رہے ہیں، ایوی نال نال قبرستان آگے آؤ، قبرستان دے کر جلانے والا آؤ، کھڑا کر کے میں حضور اے جلی قبر ہے، اس قبرستان دے اندر سب تو پرانی قبر ہے، کئی سو سال ہو گئے اس قبر کے اندر جڑا مردہ فوت ہوا ہے، کئی سو سال گزر گئے، اگر اتنے سو سال کے بعد کسی زندہ کر کے اس کو کھڑا کر دے ہو، میں من جانا اللہ بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، تو قرآن بھی سچا ہے۔ آؤ میرے نبی جنال پیارے فرمان والے حضور کے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں کریم آقا جنال پیارے فرمان والوں انہیں جس لے پھرے لگی پان غوث اعظم سرکار وادی بغداد شریف نے فرمایا لے پھر جڑے بندہ اٹھنا پہ آئی، آپ نے اپنے مولا کی پاک بارگاہ وچ عرض و نیاز پیش کی ہے، خالق کائنات کی طرف اعلان ہوا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، اے میرے محبوب میرے یارا، اس وقت اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اے دیرونو لوٹانا تیرا کام ہے، انہیں جناب والا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی دیرے نورانی والی بغداد شریف، آپ نے جناب والا اشارہ فرمایا، قبر شک ہو گئی، قبر کھل گئی، قبر دے وچ مردہ جب
کئی سو سال گزر گئے نے، کئی سو سال پہلے بندہ فوت ہو گیا ہے، پر آج غوث اعظم کا اشارہ ہوا ہے، قبر جس نام جلانے والا کھل گئی ہے، قبر کے وچوں مردہ باہر نکل آیا، بمائے کفن نکلے آئے، جسم دے وچ روح بھی آ گئی ہے، غوث اعظم سرکار نو دیکھ رہے آئے، ادھلا بندہ دیکھ رہے آئے، آپ نے فرمایا لے بھئی سجنا دیکھ لو، اے غوث اعظم کی کرامت، اے مردہ زندہ ہو گیا ہے، اتو جناب والا میرا دل کرنا ہے، میری محبت کا اعلان جائے میرے مردہ کفن سمیت باہر نکلے آئے، انہیں غوث اعظم سرکار کو دیکھے آئے، ایک سے غوث پاک کو دیکھے آئے، پر زبان آل جنالوں نے جڑا کھجا کھلائے، انہی ترجمانی فریو پر دیئے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدایا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدایا، ایک باری ذرا بول باقی آنکھو، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدایا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدایا، میرا خالق سفر دو، میرا خالق سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی المعروف غوث اعظم سرکار والی بغداد شریف، آپ کی یہ کرامت ہے، آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، یہ کرامت ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی سید والحسینی سید، تھوڑا جا اونچا بول رہا ہے، حسنی سید تے حسینی سید، ایک کرامت ہے جناب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی، اور کیوں نہ ہوئے جنہ قرآن دے اتے عمل کرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے، جنہ قرآن دے اتے عمل کرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے، جنہ دا بچپن بے مثال گزریا، جنہ دا لڑکپن بے مثال، جنہ دی جوانی بے مثال، جڑے بچپنے چ جھوٹ تک نہیں بول دے، انہ دی جوانی دا عالم کے ہوئے گا۔ اور ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ آج ہماری تربیت میں کمی آ چکی ہے، آج ہماری ماں کی تربیت میں کمی ہے۔ اگر ماں صحیح تربیت کرے نا تو بیٹا عبدالقادر جیلانی بنتا ہے، اگر ماں تربیت کرے نا تو بیٹا امام حسن بنتا ہے، اگر ماں تربیت کرے نا تو بیٹا مولا حسین بنتا ہے، اگر ماں تربیت کرے تو بیٹا امام زین العابدین بنتا ہے۔ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن شان دیتا ہے، قرآن تو ہمیں مقام دیتا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین، اللہ ارشاد پہ فرماتا ہے اے ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو،
اے ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو۔ یا اللہ کس سے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو۔ یا اللہ کس سے ڈرنا ہے؟ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو تیرے دل میں ہوگا اسی کا تجھے اجر دیا جائے گا، اسی کا تجھے صلہ دیا جائے گا۔ اب جیسا تیرا کردار ہوگا ویسے ہی تجھے اجر عطا کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے نا اللہ والوں کے راستے پر چلانے کی، تو پھر اجر یہ ملے گا، ہمارا بیٹا پھر اللہ والا بنے گا، ہماری اولاد پھر اللہ والے بنیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو تربیت صرف یہ کی ہے پیسہ کمانا ہے، مال کمانا ہے، جگیر بنانی ہے، اس سے دشمنی، فلاں کو اپنا دشمن سمجھنا، فلاں کو اپنا دشمن سمجھنا، اس سے عداوت رکھنی ہے، فلاں سے عداوت رکھنی ہے، فلاں سے عداوت رکھنی ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نفرت پر کی ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی تب بنے گا جب دنیا سے ماورا کر کے اسی اللہ رسول کے راستے پر چلا دو گے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے پر چلانا تمہارا کام ہے، پھر وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ وہ جب بھی بولے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بولے گا، وہ اللہ رسول کی محبت میں بولے گا۔ آج ہم اپنی اولاد کو دیگر تو تعلیمات دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے گھر میں یہ بھی تربیت کی ہے؟ صوفیاء اور اولیاء کی جو منزل ہے وہ کتنی کٹھن منزل ہے، بہت کٹھن منزل ہے۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فرید بس ایسے ہی ہو رہی ہے؟ اتنی آسانی سے فرید بن گیا ہے؟ فرید بننا آسان نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بننا آسان نہیں ہے۔ داتا ایسے ہی ہو رہی ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں کی، بس پیدا ہوئے اور داتا صاحب بن گئے۔ نہ، اگر آپ تاریخ پڑھیں اور سیرت داتا علی حجویری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد آج جناب داتا صاحب ہو رہی ہے۔ بڑی کٹھن منزل ہے۔ ہم جتنے بھی آبا بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ وہ وقت نصیب ہو کہ ہم جب ہمارا آخری وقت ہو تو حالت ایمان پر ہو۔ ہمارے تو ایمان میں کمی ہے، اور یہ وہ اللہ والے ہیں انہوں نے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ یہ سارا جہان چھوڑ سکتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ان سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہے، پھر مالک اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان محشر میں بھی ان کو عزت دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دینی دنیاوی عزتوں سے مالا مال کر دیا جائے تو پھر آؤ دنیا اتنی رکھو جتنی کی ضرورت ہے، بقیہ پیار، محبت، اخلاص ہمیشہ صوفیاء کرام کے ساتھ مضبوط رکھنا۔ انشاءاللہ صوفیاء کرام کی بدولت مالک دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور یاد رکھو کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہوا جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنا منہ موڑا ہے، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب صرف وہی بندہ ہوا ہے جس نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لیا ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، جب بندہ اپنے رب کو اپنا محبوب اور اپنا مرکز بنا لیتا ہے، اپنے رب کو بندہ اپنا مرکز بنا لیتا ہے، تابع ہو جاتا ہے، اس کا بولنا رب کی رضا کے لیے، اس کا خاموش رہنا رب کی رضا کے لیے، جب یہ کیفیت ہو جائے، جب یہ حالت ہو جائے کہ بندے کا جسم تو بندے کا ہے مگر بولنے والا بندہ نہیں ہے،
اس کی زبان پر خدا بول رہا ہے، اور جب بندے کی زبان پر خدا بولے تو پھر منظر یہ ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، پھر منزل یہ ملتی ہے۔ اور یہ منزل کوئی 40 سال لٹک کر عبادت کرتا رہا، کوئی جناب 20 سال تک جنگلوں کا رخ کرتا رہا، ارے کوئی 10 سال تک اپنے آبا و اجداد سے دور رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، تارک دنیا ہو گیا۔ جب یہ تارک دنیا ہو گیا تو پھر مالک نے دین کا صحرا اس کے سر پر سجا دیا۔ تو پھر اس منزل کے بعد جا کے یہ بندے کو منزل ملتی ہے۔ آج ہم نے سیدنا غوث اعظم سرکار کو دیکھا نہیں ہے، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کے کردار کو پڑھا ہے، ان کے احوال کو پڑھا ہے، تو جن کے احوال پڑھ کر ہم اتنے متاثر ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے، پھر ان کا رتبہ اور مقام اور شان کیا ہوگی۔ اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو۔ اللہ والوں کا پیار کایا پلٹ دیتا ہے، بندے کی دنیا سنور جاتی ہے، بندے کا دینی معاملہ سنور جاتا ہے۔ بس جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے، رب کی پاک بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے تو پھر اسے اتنا بڑا پروان چڑھا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ بیٹھا تو فرش خاکی پر ہوتا ہے، لیکن وہ باتیں لامکاں کے اور ساری کائنات کے مالک و مختار کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو رب اسے اپنا جلوہ دکھا دیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ